حضرت عمر کا دور، ایک مسیحی جو مسلمان ہوا تھا، اس نے پوچھا مسلمانوں سے، دیکھا مسلمانوں کو بولتے ہوئے کہ یہ تو ایک ہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما۔ اس نے اپنے مسیحی دوستوں سے جا کے کہا، انہوں نے کہا جی اب تک تو ان کو سیدھا رستہ ملا نہیں، اتنے عرصے سے سیدھا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو تم وہاں کہاں چلے گئے؟ وہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، دوبارہ مسیحی ہو کر شام چلا گیا۔ دور حضرت ابوبکر کا ہے، توجہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے تو خبر ہوئی کہ ایسا ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ سخت اقدام اٹھانے کی بات ہوئی، تو حضرت مولا علی تک خبر پہنچی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، سخت قدم نہ اٹھائے جائے۔ اس کو بات سمجھی، اس نے بات سمجھی نہیں ہے، اس تک بات پہنچی نہیں ہے، ہمیں اسے بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کہا یا علی یہ کام آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ اچھا ذہن میں رہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی خلافت مولا علی کی ہی تھی۔ ریاستی امور، حکومتی امور حضرات کرام کے پاس تھے، مگر عزیزان گرامی مولا کے بغیر کسی بھی دور میں گزارا نہیں ہوا۔ لہذا علماء اہل سنت خاص طور پر تفضیلی سنی جو ہے نا، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خلافت بلا فصل کا جملہ ٹھیک ہے، علی ہی خلیفہ بلا فصل پیغمبر ہے۔ وہ اور بات ہے کسی کا 4 سال کا دور تھا، کسی کا 2 سال کا دور تھا، کسی کا مثال کے طور پہ 12 سال 14 سال کا دور تھا، اور مولا علی کا 25 سال کا دور تو ہم اپنے پہلے والوں کے ساتھ تھا، اور 4 سال کا دور اپنے ساتھ تھا۔ اس طرح علی کی خلافت بلا فصل تقریباً 30 سال تک چلی۔ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بارہا ہوا ہے کہ علی کو بلاؤ، علی سے پوچھو۔ حتیٰ حضرت عمر نے تو 70 سوا سے زیادہ دفعہ کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور حضرت ابوبکر نے تو فرمایا لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ کبھی کسی یا اللہ نہیں، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں کی ہے بحث، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، بات بہت روشن ہے۔ افضلیت مولا علی کی بحث روشن ہے، اس بحث کو اختلافی نہیں بنانا، یہ بحث اختلافی نہیں ہے، الجھنوں کا شکار نہیں ہے، سب پر روشن ہے کہ مولا علی سے بعد از مصطفیٰ علی سے افضل کوئی نہیں۔